اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 13ویں اور 14ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے پچھلے نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ ہدایت الہیہ کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کامل ہوا اور آپ پہ قرآن مجید نازل ہوا۔ دوسری بات، بنی اسرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ ان کی سابقہ عادات اور یہ رنجش ہے کہ یہ رسول حق بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے، اور جب بھی ان کے سامنے پیغام حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ صرف اسی ضابطہ کی پابندی کریں گے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ ضابطۂ الہی پہ ان کا عمل کرنے کا ریکارڈ انتہائی قابل افسوس ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور یہ اپنے سے جو پہلی کتابیں ہیں ان میں موجود تمام مستند باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی اس پہ ایمان لائے اور اس پہ عمل کرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں پیش کیے گئے دلائل اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ عقل و فہم سے معذور افراد کے علاوہ کوئی بھی ان کی حقانیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کو پہچانتے ہیں، لیکن حق سے روگردانی کی عادت کی وجہ سے دوری اختیار کیے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ شیطانی طریقوں کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں اختلافات پیدا کر کے دنیاوی فوائد حاصل کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 13 اور 14 جو کہ آیات 104 سے 121 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو نہ کہو تم رائنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہا کرو انظرنا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ رائنا اس کا روٹ ہے رئی، رے این جے، رعایت کریں ہمارے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 کے مطابق رائنا ایک ایسا کلمہ تھا جس سے یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا کرتے تھے، اور ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونم سے متہم کرنا تھا، لیکن وہ اسے اس طریقے سے بولتے تھے جس سے یہ ابہام پیدا ہو کہ وہ رائنا کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں ہماری رعایت فرمائیے یا ہمارا خیال رکھیے۔ تو جیسے انگلش میں کہتے ہوتے ہیں آئی بیگ یور پارڈن۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ ضمنی الفاظ کی بجائے سیدھی بات کیا کریں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہی نہ ہو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 جو ہے اس میں ارشاد ہے، اے ایمان والو احتیاط برتو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور کہو بات بالکل سیدھی۔ اس آیت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو رسول کا ادب اور دوسرا پیغام حق کا احترام۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں اور معاشرے سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں،
اور ان کی حقانیت جانے بغیر ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تاہم جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے پاس پہنچ جائے جو ان طریقوں سے مختلف ہے تو ہمارے پاس اپنی روش پہ قائم رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ ہمیں اس پرانی چیز کو ترک کر کے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پیغامبر اور اللہ تعالیٰ کے پیغام ان دونوں کا احترام یقینی بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ احترام کا اظہار حکم پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، نہ کہ محض زبانی کلام۔ اور جو لوگ بھی ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے انہیں کسی نہ کسی المیہ کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی تکلیف دہ چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں آرزو مند جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین، این ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو تم پہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مختص فرما لیتے ہیں اپنی رحمت سے جو کوئی چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ عظیم صاحب فضل ہے۔ یودو چاہتے ہیں، ایڈور، یا آپ کہہ سکتے ہیں پسند کرتے ہیں۔ یختص مخصوص کر لیتا ہے، خصوصی برتاؤ کرتا ہے، سلیکٹس اور پکس۔ اہل کتاب میں سے منکرین اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو چنتا ہے جو اس بات کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ صاحب فضل ہے اور لوگوں کی خواہشات کا پابند نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور زندگی کی حقیقی خوشیاں صرف وحی الہیہ پہ عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، اور حق کا انکار کرنے والوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسہا، جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم کو نشانی یا ہم بلہا دیتے ہیں اسے، نات بخیر منہا او مثلہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اسی کی مثل۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدیر ہے۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی نصرت کرنے والا۔ پہلا جو لفظ انڈرلائنڈ ہے ننسخ، ہم نسخ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، بھی ایبروگیٹ۔ ناتے ہم لے آتے ہیں۔ ناتے کا روٹ ہے اتی، الف تیز ہے۔ اتی سے پہلے اگر نون کا لفظ آئے تو اس کے معنی ہوں گے لانے کے، ورنہ اس کے عام طور پر معنی ہوتے ہیں آنے کے۔ ولیجن، ولی سے بنا دوست، کوئی ایسی ہستی جو ہر دم آپ کے ساتھ ہو، اسے آپ ولی کہتے ہیں۔ اب بعض اہل کتاب ایک نئی وحی یعنی قرآن کریم کی ضرورت پہ سوال اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس میں ایسے احکامات کیوں ہیں جو پہلے سے نازل شدہ جو کتابیں ہیں ان کے خلاف ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حاکم اعلیٰ ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا بھیجا جائے اور کب بھیجا جائے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں موجود ہیں ان کے کچھ احکامات جب وہ نازل ہوئی تھیں تو اس وقت جو انسانی عقل کا معیار تھا وہ اس کے لحاظ سے تھیں اور ایک خاص وقت کے لیے تھیں۔ اب ان کی جگہ قرآن کریم میں ایک دائمی احکامات جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ دوسری چیز، وہ احکامات جو مستقل طور پہ نافذ رہنے والے تھے
اور ان کتابوں میں موجود تھے، لیکن سابقہ انبیاء کرام کے پیروکاروں نے ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، انہیں فراموش کر دیا یا ان میں کوئی تبدیلی کر دی، تو قرآن کریم نے وہ سارے کے سارے اثر نو بیان کر دیے ہیں، کیونکہ اب عقل انسانی اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ ان احکامات کو وسیع پیمانے پہ تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگلی بات، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس میں سابقہ تمام کتابوں کی حقیقی تعلیمات محفوظ ہیں، اور اس بات کا پتہ ہمیں چلتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے، جس کا مفہوم ہے ہم نے نازل فرمائی آپ کی طرف الکتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہے اس کی جو کچھ ان کے پاس موجود ہے الکتاب سے، اور نگہبان ہے ان کی۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 101 میں بھی اس تبدیلی کے بارے میں ارشاد ہے، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک نشانی کی جگہ ایک اور نشانی سے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو نازل فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں دراصل آپ نے خود سے بنا لیا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے یہ ذکر، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کی ہر چیز رب العزت کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نظام وحی پہ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں؟ اور اس حقیقت کو جان کر بھی اگر انہوں نے اس رسول اور اس پیغام پہ عمل نہ کیا، تو پھر اپنے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پا سکیں گے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ کیے ہوئے ہو کہ سوال کرو گے اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدلے میں لیتا ہے کفر بعوض ایمان کے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ بھٹک گیا ایک متوازن راہ سے۔ ترید، تم ارادہ رکھتے ہو، ڈو یو انٹینڈ، تسالو، سوال کرو، پوچھو، یو آسک، یو کویسچن، یتبدل، بدل ڈالتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے، ایکسچینجز، سوا، سوی، سوی ہوتا ہے ہموار، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں ایون، یا آپ کہہ سکتے ہیں سموتھ۔ السبیل، السبیل سے عام طور پہ راستہ مراد لیا جاتا ہے، تو اس کا روٹ ہے سبل، سین بے لام، اور سبل بنیادی طور پہ اس رسی کے ہوتے ہیں جس کی مدد سے ڈول کو پانی میں لٹکایا جاتا ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ لٹکانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو سبیل سے مراد وہ راستہ ہے جس پہ عام لوگ چلتے ہیں یا عام لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سبیل، اس کا مطلب ہے کہ ایک رسی جس کے دوسرے سرے پہ اللہ موجود ہے۔ تو اے ایمان والو، کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے مطالبے کرو گے جو ماضی میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے؟ مثلاً گائے ذبح کرنے کا واقعہ جس کا ذکر اس صورت میں ہوا ہے، اسی کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں دہرا لیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا چاہا تاکہ ہم اپنا مقصد تخلیق حاصل کر سکیں، اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے سے جن کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، تو ہمیں جو احکامات موجود ہیں ان پہ عمل کرنے میں جو تھوڑی بہت آسانی اور جو آزادی مہیا ہے وہ بھی کم پڑ سکتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی چیزیں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تم پہ تو بری لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے انہیں اس وقت جب نازل ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پہ۔ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قرآن کریم ہر لحاظ سے مکمل ہے،
سورہ زمر آیت 27 میں ارشاد ہے، اور تحقیق ہم نے پیش کیے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال تاکہ وہ یاد نہیں حاصل کر لیں، اور جو کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کفر کی طرف پلٹتا ہے تو یقیناً وہ رائے راست سے محروم ہو جاتا ہے۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب، اور آرزو مند ہیں اکثر اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ اگر پلٹا سکیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حسد کی بنا پہ جو ان کے نفسوں میں ہے بعد اس کے کہ روشن ہو چکا ان پہ حق، فافو وصفہو حتی یاتی اللہ بامرہ، سو عفو کرو، نظر انداز کرتے رہو حتیٰ کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا امر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدیر ہے۔ ودّا چاہتے ہیں، وش، حسدن، حسد کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھیلنا، اور اس سے مراد ہم لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی خواہش کہ دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے، یا اگر مجھے نہ بھی ملے تو کم از کم اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ فافو، درگزر کرو، معاف کر دو، اصفہو، کنارہ کش رہو، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اوور لک۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے آپ کو حق سے کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ پیغام من جانب اللہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر اپنا وقت اور اپنی توانائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کی حرکتوں کو نظر انداز کرتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، بس وہ جانتا ہے کہ کسی خاص وقت میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم رکھو صلاۃ اور اپناؤ طریقہ زکوٰۃ، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم اقدام کرتے ہو اپنے لیے بھلائی سے، تجدوہ عند اللہ، تم پا لیتے ہو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ تو قدمو، قدم سے بنا، تم اقدام کرو، یو ٹیک اسٹیپ، یو سینڈ فارورڈ، تجدو، تم موجود پاؤ گے، یو ول فائنڈ اٹ۔ اب جو تمہارے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں صلاۃ قائم کرنا اور نظام زکوٰۃ پہ عمل کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی عادت بن جائے، ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کر لیں، اور اللہ کی مخلوقات کی اور ضرورت مندوں کی ہم مدد کریں۔ یاد رکھیں اس سلسلے میں آپ جو بھی اچھا قدم اٹھائیں گے اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ضرور ملے گا، جو ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اور نصارا، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوتا کوئی جنت میں مگر جو کوئی یہودی ہے یا نصارا۔ تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیں لو اپنی برہان اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جو کوئی تسلیم سے رخ کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ محسن ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ محزون ہے۔ امانیہم، ان کی تمنائیں، دیئر وشفل تھنکنگ۔ ہاتو، لاؤ، برنگ اٹ، برہانکم، اپنی سند، دلیل قاطع، برہان سنگولر ہے،
اور اس کی پلورل ہے براہین، اور بعض کو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ثبوت۔ تو انگلش میں اگر آپ کہیں گے یو برنگ یور پروفس، اسلم تسلیم کر لے، فرمان بردار ہو جائے، یا اپنا آپ کسی کو سونپ دے، سبمٹ۔ وجہ اپنا چہرہ، رخ، اور یہ بھی سنگولر ہے، اور اس کا پلورل ہے وجوہ، ہز فیس۔ محسنون حسن انداز سے کام کرنے والا، اور اس کی جمع ہے محسنین، گڈ ڈوورس۔ یحزنون حزن سے بنا، رنجیدگی، غمگین، گریف۔ اب ایسے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہودی یا عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایسے لوگوں کے متعدد جھوٹے دعوے جو ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا تھا، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند روز۔ لہٰذا ان سے یہ کہیں کہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت جو ہے وہ پیش کریں۔ اب ایسی کوئی بات چونکہ ہے ہی نہیں، اور نہ وہ ایسا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ان کی ایک محض جو خواہش مندانہ سوچ ہے وہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جو یہودی اور سابی اور نصارہ ہیں، جو کوئی بھی ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر، یوم الآخر پر، اور عمل صالح کرتا رہے، تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ محزون ہیں۔ ایسے لوگ اپنے خالق کی بندگی اس کی مخلوق کی خدمت کر کے سر انجام دیتے ہیں۔ اس طرح ان کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اور وہ خوف اور اندیشے سے پاک، ذہنی سکون سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور کیا جنت سکون کا نام نہیں ہے؟ وقالت الجہود لیست النصارى علی شیء، اور کہتے ہیں یہود نہیں ہے نصارہ کسی شے پہ۔ وقالت النصارى لیست الجہود علی شیء، اور کہتے ہیں نصارہ نہیں ہے یہودی کسی شے پہ۔ وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، حالانکہ یہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، اسی طرح کہا انہوں نے جو لا علم ہے مثل انہی کے قول۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتا ہے ان کے مابین یوم القیامہ کو جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ لیست نہیں ہیں، کذالک اسی طرح۔ یہود نصارہ مومنوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن ان کے اپنے بیچ میں شدید اختلافات ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پہ نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں آسمانی کتابوں کی پیروی کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 17 میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر ہے جنہیں واضح نشانیاں دی گئیں لیکن پھر بھی وہ اختلافات میں پڑے گئے۔ آیت کا مفہوم ہے، اور ہم نے انہیں بینات دی معاملات کی، سو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم، باہمی ضد بازی سے۔ بے شک آپ کا رب طے کر دیتا ہے ان کے مابین یوم القیامہ کو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کے الفاظ آج بھی وہ والے لوگ کہتے ہیں جن کے پاس علم حقیقی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ایسا رویہ گروہ بندی، حسد اور بغض کا نتیجہ ہے۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو بالکل صحیح اور باقی سب کو غلط قرار دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو منع کرے اللہ تعالیٰ کی مساجد سے، اَن یُذْکَرَ فِیہا اسمُہُ وَیسعیٰ فِی خَرَابِہَا، کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے اسم کا اور صحیح کرے ان میں خرابی کی۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہی ہیں نہیں ان کے لیے کہ وہ داخل ان میں سوائے ان کے جو خائف ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم،
ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اظلم، زیادہ ظالم یا اس سے بڑھ کے ظالم، مور رانگ ڈوور، مور انجسٹ۔ منع کرنا، منع ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جانا، باز رکھنا، روک دینا، پریونٹس۔ صحیح کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اسٹرائفس۔ خرابہ، خراب سے بنا، خیرے ویرانی کرنے کے لیے، اجاڑنے کے لیے، دیر ڈسٹرکشن۔ خائفین، خوف سے بنا، خوف ہے جو حالت دو دن فیئر۔ مساجد توحید کے مراکز ہیں جہاں پہ مسلمان اجتماعی طور پہ اپنے خالق اور مالک حقیقی کی بندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں اور احکامات الہیہ پہ عمل کرنے کے بارے میں مشاورت کی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہر ایک کو رسائی حاصل ہے، اور یہ مقامات معاشرتی تعلیمات اور سماجی بہبود کے مراکز کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں سے بڑھ کے بھی کوئی انسانیت کا دشمن ہو سکتا ہے جو اس نظام کو اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں کو روکے اور قانون الہیہ کے نفاذ میں رکاوٹیں ڈالے؟ سورہ الجن آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور یہ کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ ایسے لوگوں کو ان میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت گاہوں میں ایسے لوگ داخل ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں، ان کے داخلے کی صرف ایک ہی صورت ہے، خوف اور ڈر کی حالت۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 و 18 میں ارشاد ہے، نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ انتظام سنبھال لیں اللہ تعالیٰ کی مساجد کا جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے اوپر کفر۔ ایسے ہیں اکارت گئے جن کے اعمال اور انہیں آگ میں پڑے رہنا ہے۔ دراصل انتظام سنبھالتے ہیں اللہ کی مساجد کا جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، یوم آخر پہ، قائم رکھتے ہیں صلاۃ اور عمل کرتے ہیں طریقہ زکوٰۃ پہ، اور نہیں خشیت رکھتے کسی کی بھی سوائے اللہ کے، تو قریب ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جدھر بھی تم پھرو گے بس ذات و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہر طرف اللہ کو ہی پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ پاک ہے اس سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل اللہ قانتون، سب اسی کے فرمان بردار ہیں۔ فائنما، جہاں کے، سو ویئر ایور، تولو، تم رخ کرو، تم پھرو، یو ٹرن، سبحانہ، پاکی اس کو، بے حیب، گلوری ٹو ہم۔ قانتون، قانتون اس کا روٹ ہے کنت، کاف نون تے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا واحد ہے قانت۔ قانت کا مطلب ہوتا ہے مؤدب، اور اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں، اپنے اختیارات اور اپنی قوتوں کو انتہائی احتیاط کے ساتھ قانون الہیہ کی بجا آوری میں استعمال کرتا ہے۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ہمبلی اوبیڈینٹ۔ اب ایسے لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کسی خاص قبیلے، کسی خاص مقام، قوم یا ملک تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اور جگہ کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ یہ نظام بہت وسیع اور اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے، لہذا جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کی طرف جانے کا راستہ پا لیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، جو جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور کھول دیتے ہیں ان کے لیے اپنی راہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ اور آیت نمبر 116 میں جس طریقے سے ارشاد ہوا ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹے کا تصور رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کو کیسے درست قرار دے سکتا ہے؟ اس طرح کا عقیدہ رکھ کے
تو دراصل وہ اللہ کو مخلوق کے درجے پہ لے آتا ہے، جسے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے مددگاروں کی، ساتھیوں کی یا اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام چیزیں پاک ہے، یہ ساری کائنات اسی کی ہے، اور تمام چیزیں اور تمام مخلوقات عاجزی کے ساتھ اسی کے تابع فرمان ہے۔ ایسے اختیار کے مالک کو بالا بیٹے کی کیا ضرورت؟ سورہ الاخلاص میں ارشاد ہے، کہہ دیں وہ اللہ احد ہے، اللہ تعالیٰ بے احتیاج ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان ہے۔ بدیع السماوات والارض، عدم سے وجود میں لانے والا آسمانوں اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ طے کر لیتا ہے کوئی امر تو اسے صرف یہی ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ بدیع، بدا سے بنا، ابتداءً بنانے والا، موجد، بے نمونہ بنانے والا، اوریجنیٹر۔ قضا، چکانا، نافذ کرنا، ڈیکریز۔ کن، ہو جا، فیکون، سو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور وہ اتنی بڑی کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اسے تخلیق کے لیے کسی طرح کے وسائل کی اور کسی کی مدد کی ضرورت نہ تھی۔ اور اس کا تخلیق کا طریقہ تو یہ ہے، وہ جب کسی ایک شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا امر اس چیز کو وجود میں لانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں جو لا علم ہیں، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا انہوں نے جو ہوئے ان سے قبل، مثل انہی کے قول۔ تشابہت قلوبہم، مشابہ ہیں ان کے دل۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے روشن کر دی نشانیاں یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ تشابہات، ملتے جلتے، مشابہت رکھتے، ایک ہی جیسے۔ بینا، ہم نے واضح کر دی، روشن کر دی، we have made it clear۔ اب جو لوگ نظام وحی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری رہنمائی مقصود ہے تو وہ ہمارے سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمیں ایسا کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسا مطالبہ ماضی میں بھی اسی طرح کی ذہنیت رکھنے والے افراد کرتے رہے ہیں۔ ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کرتا ہے، اسے قبول کرنا یا نہ کرنا ہر ایک کی اپنی ثواب دید ہے، اور اس انتخاب کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پھر اسے خود ہی بھگتنے ہیں۔ جیسے کہ سورہ الکاف آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، کہہ دیں حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس جو کوئی چاہے سو ایمان لے آئے، اور جو کوئی چاہے اس سے کفر کرے۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایک آگ، احاطہ کر لیں گے اس کے لپٹے ان کا، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایک پانی سے جیسے تیزاب، بھون ڈالتا ہے چہروں کو، کیا ہی برا مشروب اور کتنی بری آرام گاہ۔ اور جو لوگ وحی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ ایسے مطالبات نہیں کرتے۔ پیغامات الہیہ اور نشانیاں اس قدر واضح ہیں کہ جو کوئی بھی ان پہ غیر جانبداری کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے وہ انہیں سمجھ لیتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ ایک بشارت دینے والا، متنبع کرنے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں پوچھ تم سے اصحاب الجحیم کے بارے میں۔ بشیرن، بشارت یا خوشخبری دینے والا، بیرر آف گلیڈ ٹائڈنگس۔ نذیرن، متنبع کرنے والا، وارنر۔ تسالو، تم سے سوال کیا جائے گا، یو ول بی آسڈ۔ الجحیم، جہم سے بنا،
جہنم سے مراد ایک بڑی آگ جو کسی گہری جگہ میں ہو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ایسا گڑھا جس میں آگ ہی آگ بھری ہوئی ہو۔ ایسی جگہ گرنے والا خود سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی اس کی تمام طرح کی حرکت محدود ہو جاتی ہے۔ لہذا جہنم وہ منزل یا وہ ٹھکانہ ہے جس میں پڑا ہوا شخص آگے بڑھنے سے رکا رہتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ڈچ آف بلیزنگ فائر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو پیغام حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو ماننے والوں کو بشارت دے اور مخالفت کرنے والوں کو ان کے انجام سے متنبع کر دے۔ اگر لوگوں نے پیغام حق پہ توجہ نہ دی تو ان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے اس انجام کا ذمہ دار رسول نہیں ہے بلکہ وہ خود ہے۔ جیسے سورہ تغابن آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول کی، بس اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کے ذمہ ہے صرف کھول کر پہنچا دینا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی ذات کی ترقی صرف پیغمبرانہ تعلیمات کے مطابق قوانین الہیہ پہ عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ کہ تم اتباع کرو ان کی ملت کا۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیں بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی تو ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا بعد اس کے کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی دوست اور نہ کوئی نصرت کرنے والا۔ تتبع، تم اتباع کرو یا تم تابع ہو جاؤ، ملتم، ان کا مذہب، ان کی طرز فکر عمل، آپ کہہ سکتے ہیں دیر اسکول آف تھاٹ، احواہم، ان کی خواہشات، جا کا آ گیا ہے تمہارے پاس۔ اب ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تو ٹھان رکھا ہے کہ جب تک تم اپنا راستہ چھوڑ کے ان کی پیروی نہیں کرو گے وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 135 میں ارشاد ہے، اور کہتے ہیں ہو جو یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیں بلکہ ملت ابراہیم حنیف کی اور نہ تو مشرکین میں سے۔ ان سے کہہ دیں بات میرے راستے یا تمہارے راستے کی نہیں ہے، بلکہ صحیح راستہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعہ سے قرآن کریم میں اور صاحب قرآن کے ذریعے سے متعین کیا ہے، اور صرف اسی پہ چلنے سے نجات ممکن ہے۔ سو اے قاری قرآن، یہ علم حاصل ہو جانے کے بعد اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، اور غلط راستے کے چلنے کے جو تباہ کن نتائج ہیں اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو قرآن کریم اپنے قاریوں کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں نصیحت کرتا ہے، اتباع کرو جو نازل فرمایا گیا تمہاری طرف تمہارے رب سے، اور مت اتباع کرو سے چھوڑ کے اور رفیقوں کی، بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، وہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جو حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس کا۔ وَمَن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو کفر کرتے ہیں اس کا سو یہی ہیں جو خسارے میں ہیں۔ یتلونہ، تلاوت کرنا، کسی چیز کا اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی غرض سے مطالعہ کرنا، یہ ہے جو تلاوت، ریسائٹ۔ اب جن لوگوں کو یہ کتاب قرآن دی گئی ہے وہ اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل کرنا حق ادا کرنا ہے۔ دراصل وہی سچے ایمان والے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، دراصل مومن تو وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا دہل جاتے ہیں ان کے دل، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پہ اس کی نشانیاں زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان۔
اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اس طبقہ مومنین میں سے نہیں ہیں، اور ایسے سارے لوگ خسارے کا شکار ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 63 میں ذکر ہے، اسی کے پاس کنجیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ وہی خسارے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، اکثر اہل کتاب اپنے عادت کے مطابق ضابطۂ الہیہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہوئے ان کی سچائی پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں، اور اپنے حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان والوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ ایک پرامن معاشرے کی ضمانت ہے۔ جنت کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جو کوئی بھی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے، خوف اور غم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب کی اکثریت باہمی ضد بازی، رنجش اور گروہ بندی کی وجہ سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور انسانیت کے سب سے بڑے دشمن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور احکامات الہیہ کے نفاذ کو روکنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نظام کسی خاص جگہ یا قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اور جگہ سے آزاد ہے، اور اس کی بنیاد علم پر ہے، اور جو شخص بھی خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کی طرف جانے کا راستہ پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پیغام حق کو قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے والے کامیاب، اور انکار کرنے والے خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں، اور اس پر ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔